بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 12ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے حصہ نثر کا دوسرا سبق تشکیل پاکستان کے بقایا صفحات کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 10 پر آنے والے مشکل الفاظ کے معنی سیکھتے ہیں۔ طوطے کی طرح آنکھیں پھیرنا، بے وفائی کرنا، بے مرفتی کرنا، نافذ کرنا، صادر کرنا، حصے بکھرے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، شدی سنگھٹن۔ ہندوؤں کی ان تحریکوں کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا تھا۔ شدی کے معنی ہوتے ہیں پاک، سنسکرت کا لفظ ہے۔ تو ہندوؤں کا یہ نظریہ تھا کہ ہندوستان کے اندر دوسرے مذاہب کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کو زبردستی سے دوبارہ پھر ہندو بنا دیا جائے، جس کی وجہ سے دونوں قوموں کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے۔ اشتعال انگیز کا مطلب ہوتا ہے غصہ دلانے والی۔ سائمن کمیشن، سر جان سائمن کی سرکردگی میں یہ ایک انگریز تھا۔ 1928 کو ایک وفد ہندوستان آیا۔ ہندوستان کی دو بڑی جماعتوں مسلم لیگ اور کانگریس نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ نہرو رپورٹ، آئینی تجاویز پر مبنی رپورٹ جو موتی لال نہرو کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مرتب کی اور انہی کے نام سے منسوب ہوئی، نہرو رپورٹ۔ یہ رپورٹ مسلمانوں کے نقطہ نظر سے مایوس کن تھی، مسلم کش، مسلمانوں کو ختم کر دینے والی۔ آل انڈیا کانفرنس 31 دسمبر 1928 اور 1 جنوری 1929 کو آل پارٹیز مسلم کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی صدارت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کی تھی۔ سول نافرمانی تحریک، 1929 میں گاندھی کی رہنمائی میں سول نافرمانی کی تحریک شروع کی گئی تھی اور سرکاری احکامات کی خلاف ورزی کی گئی، جس کی وجہ سے ملک میں سخت افراتفری پھیلی۔ ہٹ درمی، ضد، سر پھر گیا، دماغ خراب ہو گیا، ملیہ میٹ کرنا، تباہ و برباد کرنا، مصمم ارادہ کرنا، پختہ ارادہ کرنا، پکا ارادہ کرنا، مدغم کرنا، ملانا، ضم کرنا۔ مسائی، یہ لفظ پچھلے صفحات پہ بھی آ چکا ہے، اس کے معنی ہے کوشش کے۔ جمعیت علماء، 25 نومبر 1919 کو جمعیت علماء ہند وجود میں آئی۔ اس کے صدر مفتی کفایت اللہ اور سیکرٹری جو ہیں مولانا احمد سعید تھے۔ مجلس احرار، مسلمان علماء اور رہنماؤں نے 4 مئی 1929 کو لاہور میں مجلس احرار قائم کی۔ اس پرجوش تحریک میں چودھری فضل حق، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر علی خان اور کئی دوسرے مسلمان رہنما شامل تھے۔ عزیز طلبہ، یہ تھے پیج نمبر 10 پر آنے والے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب ہم پیج نمبر 10 کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ جنگ عظیم اول نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کی اور کانگریس اور لیگ میں میثاق لکھنؤ کا مشہور معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کو بتدریج خود اختیاری حکومت دی جائے گی۔ لیکن جنگ کا ختم ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی۔ 1919 اور ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بکھرے کرنے کی سازش کی۔ اس پر گاندھی نے علی برادران کی مدد سے عدم تعاون کی زبردست تحریک شروع کی۔ 1920 میں یہ تحریک شروع کی گئی تھی، لیکن اس تحریک کا ختم ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈروں نے شدی اور سنگھٹن کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو قطعاً خراب کر دیا۔ اس زمانے میں مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سوئے رہے، لیکن سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ کی مسلم کش تجاویز پر وہ اپنے خواب سے چونکے۔ 1928 میں یہ سب کچھ ہوا تھا، نہرو رپورٹ آئی تھی
اور آل انڈیا مسلم کانفرنس میں جمع ہو کر انہوں نے ایک متحدہ سیاسی مطالبہ جو مسٹر جناح کے 14 نکات سے مطابقت رکھتا تھا دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ 1929 کو پیش ہوا تھا۔ ادھر کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی، یعنی کہ انگریز حکومت کے احکامات کو ماننا چھوڑ دیا۔ 1930 میں یہ ہوا تھا۔ اس دوران میں لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ 1930 تا 1932 یعنی کہ پہلی گول میز کانفرنس اور پھر دوسری گول میز کانفرنس۔ جب آپ اس پیراگراف کی اگر آپ تشریح کرتے ہیں تو آپ نے ایسے لفظوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور برطانوی حکومت نے اپنا فرقہ وارانہ فیصلہ سنایا، لیکن ہندو لیڈروں کی ہٹ درمی کے باعث ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا۔ 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا، جس کی روح سے مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے ہوا۔ 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے 6 اور پھر 2 اور صوبوں میں حکومت کرنے لگی، جس سے اس کا سر پھر گیا اور اس نے مسلم لیگ سے منہ پھیر کر مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ملگیا میٹ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ چنانچہ کانگریسی حکومتوں نے اردو کو مٹایا، ہندی کو ابھارا اور ہندوانہ تمدن کے دیگر اداروں اور نشانات کو فروغ دے کر ہندوستانی مسلمانوں کی جداگانہ ہستی کو ہندوؤں میں مدغم کرنے میں بیسیوں اعلانیہ و خفیہ مساعی کی۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بے حد نازک وقت تھا۔ مسلمانوں میں کہنے کو کئی سیاسی جماعتیں تھیں۔ مسلم لیگ جو 1906 میں قائم ہوئی، کبھی جاگتی کبھی سوتی رہی۔ اس کے بعد 1919 کے ہنگامہ خیز سال میں جمعیت العلماء بنی۔ 1929 میں خدائی خدمتگار اور مجلس احرار کا قیام عمل میں آیا، اور اسی سال میں نیشنلسٹ مسلمانوں نے بھی اپنی ایک کانفرنس منعقد کی۔ 1937 میں جب کانگریس برسر اقتدار آئی اور اس نے مسلمانوں کی قومی ہستی کو ختم کرنا چاہا، تو سوال پیدا ہوا کہ مسلمان اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اس خطرناک وقت میں مسلم لیگ کی قیادت جس زبردست شخصیت کے ہاتھ میں تھی، اس نے کانگریس کے چیلنج کو دلیری سے قبول کیا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو ایک طرف سیاسی بات چیت میں انگریزی حکومت اور کانگریسی لیڈروں کے ساتھ پورے اترے، اور دوسری طرف اپنی لاجواب شخصیت کے بل پر ایک پرگاندہ اقلیت کو ایک مستقل قوم بنانے میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ اب ہم پیج نمبر 11 پر آنے والے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ پرگاندہ کے معنی ہوتے ہیں منتشر، غیر منظم یا بکھرے ہوئے۔ برقی رو کا مطلب ہے بجلی کی لہر۔ تحفظات و مراعات، حقوق و رعایتیں، دعوے دار، اپنا حق جتانے والا۔ گتھی کے معنی ہوتے ہیں الجھن، الجھاؤ، اور مسئلہ، ٹھکرا دیا، رد کر دیا۔ مناقشات کا مطلب ہے جھگڑے۔ اب ہم صفحہ نمبر 11 کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ حکومت اور کانگریسی لیڈروں کے ساتھ پورے اترے اور دوسری طرف اپنی لاجواب شخصیت کے بل پر ایک پرگاندہ اقلیت کو ایک مستقل قوم بنانے میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخ بیداری کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ چنانچہ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے لاہور میں پاکستان کی قرارداد منظور کی، یعنی مسلمانان ہند کے لیے ہندوستان کے ایک حصے میں ایک خود مختار حکومت اور ایک جداگانہ آزاد وطن کے قیام کا شاندار منصوبہ باندھا۔ اس سے مسلمان قوم میں زندگی کی ایک برقی رو دوڑ گئی۔ اب وہ محض تحفظات و مراعات کی سائل نہ رہی، بلکہ ایک علیحدہ مستقل آزاد قومیت کی دعوے دار بن گئی، جس کی اپنی ایک جدا حکومت ہو، ایک اپنی جدا تہذیب اور ایک اپنا جدا گانا وطن ہو۔
پاکستان کی تجویز کے بعد اس منصوبے کو تفصیل سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ 1944 میں معاشی مسئلے پر غور کرنے کے لیے ایک تعمیری کمیٹی وضع کی گئی، تعلیمی مسئلے کے لیے ایک تعلیمی کمیٹی بنی اور دیگر اہم مسائل کے لیے مصنفین کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینسٹ وزارت میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور بمبئی، جس کا اب نام جو ہے ممبئی ہے، میں گاندھی اور جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی مگر ناکام رہی۔ 1945 میں شملہ کانفرنس میں کانگریس اور لیگ کو پھر اکٹھا بلایا گیا مگر کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ آخر حکومت ہند نے نئے انتخابات کا اعلان کیا اور کہا کہ برطانوی مزدور حکومت یعنی کہ لیبر پارٹی کی جو حکومت ہے کہ پیش نظر ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینا ہے۔ نئے انتخابات میں جو 1945-46 کے موسم سرما و بہار میں ہوئے، ہندوؤں میں کانگریس اور مسلمانوں میں مسلم لیگ پورے طور پر کامیاب ہو گئی۔ اتنے میں برطانوی حکومت نے 1946 میں پہلے ایک وفد کو اور پھر ایک وزارتی مشن کو ہندوستان بھیجا تاکہ جہاں کی سیاسی گتھی کو سلجھائے۔ مشن نے ہندوستان کی حکومت کے لیے ایک نئی اسکیم پیش کی، لیکن مشن کی کانگریس نواز پالیسی سے ناراض ہو کر مسلم لیگ نے اس اسکیم کو ٹھکرا دیا اور گو آخرکار وہ بھی مرکز کی عارضی حکومت میں شریک ہو گئی۔ لیکن ادھر نہ صرف کانگریس اور لیگ میں بات بات پر اختلافات رونما ہوئے بلکہ ملک بھر میں جا بجا ہندو مسلمانوں میں شدید فرقہ وارانہ مناقشات اور فسادات برپا ہو گئے۔ کانگریس نے مسلم لیگ سے باعزت سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ کسی ایسے دستور کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہو، اور پھر فروری 1947 میں یہ فیصلہ کیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں پیج نمبر 12 کے مشکل۔ پہلا لفظ ہے نتیجہ خیز، نتیجہ پیدا کرنے والی۔ بامقصد کے معنی ہیں مارج التوا یعنی کہ ٹالنا، ملتوی کرنا، طے کرنا، تلوار سے قتل کر دینا، فرزندان توحید، مسلمان، خدا کو ایک ماننے والے، قوت آفرین تغیر، طاقتور تبدیلی، طاقت پیدا کرنے والی تبدیلی، بیت المال، اسلامی حکومت کا خزانہ، نسب العین، اصل مقصد، ڈنکا، شہرت، مطلق العنان یعنی کہ خود مختار، اپنی مرضی کا مالک، آمر، جو کسی کے سامنے جواب دہ نہ ہو، اندیکھے، بن دیکھے، بغیر دیکھے یعنی کہ غائب کے، انکساری، عاجزی، مساوات، برابری، تقوی، پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنا، رواداری، بے تعصبی یعنی کہ ہر کسی کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا، چرخ، آسمان، نیلی فام، نیلے رنگ کا، گرد راہ، راستے کا غبار، کارواں کے معنی ہے قافلہ۔ اب اس سبق کے آخری صفحے یعنی صفحہ نمبر 12 کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ جنوری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی ایک زبردست تحریک اٹھی جس میں مردوں اور عورتوں نے یکساں حصہ لیا اور جو صرف ایک ماہ جاری رہ کر بہت نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ برطانوی حکومت اس سے متاثر ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ اسلامیہ نے ہند کے قومی مطالبے کو اب دیر تک مارز التوا میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ادھر پاکستان کے مخالفین نے ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا جو اخیر سال تک جاری رہا اور جس کے ضمن میں ایک منظم سازش کے تحت 8-10 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو بے رحمی سے تہتے کر دیا گیا۔ اسی دوران میں برطانیہ نے 3 جون کو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے متعلق اپنا نیا منصوبہ شائع کیا جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو دونوں ملکوں میں علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں جو اسلامی ہند کے 10 کروڑ فرزندان توحید کی تنظیم اور قربانیاں پھل لائیں
اور مشرقی و مغربی ہند میں مشرقی و مغربی پاکستان کی بنیاد پڑی۔ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے بر عظیم اور ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ایسا قوت آفرین تغیر رونما ہو گیا ہے جس کے غیر معمولی نتائج کا دنیا ابھی صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتی۔ ادھر یہ امر پاکستان کی ملت اسلامیہ پر روز بروز واضح ہو رہا ہے کہ اگر اسے اپنی اور دنیا کی طرف اپنا اسلامی اور انسانی فرض ادا کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت لازمی طور پر اسلامی جمہوریت کے ترقی پرور اصولوں پر قائم ہوگی، جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں سے مساوی سلوک کیا جائے گا، جس میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے جگہ نہ ہوگی بلکہ جس میں غریبوں اور کارکنوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا، جس میں عورت کے حقوق اور اس کی شخصیت محفوظ ہوگی، جس میں دولت ادھر تمام لوگوں میں مناسب طور پر تقسیم ہو کر اور ادھر بیت المال میں جمع ہو کر عوام الناس کا معیار زندگی بڑھانے کے کام آئے گی۔ مسلمانوں کا نصف العین اسلام ہے، وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا مطلق العنان بادشاہوں اور خود غرض عمرا نے بجایا، بلکہ وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے، جس نے صرف اندیکھے خدا کے آگے سر جھکانا سکھایا، وہ اسلام جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ وہ سچائی، وہ دلیری، وہ خود اعتمادی، وہ انکسار و امن پسندی، وہ محنت و مساوات، وہ صبر و تقوی، وہ مسلم و غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری اور محبت۔ یہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا نصف العین۔ ہمارے قومی شاعر نے اپنی قوم کے ہر فرد پر خوب روشن کر دیا ہے۔ پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلماں کی، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گردے راہ ہوں، ستارے جس کی گردے راہ ہوں، وہ کارواں تو ہے۔ بہت شکریہ، امید کرتا ہوں کہ میری یہ ادنا سی کوشش آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، لیکن شائستگی کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔